اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا دورہ جرمنی 29 اگست سن 2023 بروز منگل۔ رپورٹ عبد الماجد طاہر، ایڈیشنل وکیل التبشیر، اسلام آباد، UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 ستمبر 2023۔ 30 سے زائد شہروں سے حاضر ہونے والی 77 فیملیز کے 284 افراد کی اپنے پیارے امام سے ملاقات کے بعد جذبات کا اظہار۔ میں اس ملاقات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، نور ہی نور تھا۔ حضور انور کے چہرہ پر اتنا نور تھا کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ احباب کرام کا خوشی کے جذبات کا اظہار۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں، بہت خوشی ہوئی، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا مقصد آج پورا ہو گیا۔ بہت دعائیں کی تھیں، جب ملاقات کی اطلاع ملی تو میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے بہت پیار کا سلوک فرمایا، انگوٹھیاں دیں، تبرک دیا۔ میں 23 سال سے کام کر رہا ہوں، روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر کام پر جاتا ہوں۔ ہر نماز میں پیارے حضور کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے آگے جھکیں، وہ آپ کی جھولی بھر دے گا، ورنہ تو اس دنیا کا سب مال اسباب ختم ہونے والا ہے۔ حضور انور سے مل کر ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، دل کو سکون مل گیا ہے۔ حضور انور کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کی تو دل کو تسلی ہو گئی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے صبح 5:40 پر تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے دفتری ڈاک، خطوط اور رپورٹس ملاحظہ فرمائیں اور ہدایات سے نوازا۔ حضور انور کی مختلف دفتری امور کی انجام دہی میں مصروفیت رہی۔ پروگرام کے مطابق صبح 11 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز دفتر تشریف لائے اور فیملی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ آج صبح کے اس سیشن میں 37 فیملیز کے 148 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت پائی۔ ہر ایک نے حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کا شرف پایا۔ حضور انور نے ازراہ شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائی۔ ملاقات کرنے والی یہ فیملیز جرمنی کی مختلف جماعتوں سے آئی تھیں۔ بعض فیملیز بڑے لمبے سفر طے کر کے اپنے آقا سے ملاقات کے لیے پہنچی تھیں۔ جماعت ٹریئر سے آنے والی 208 کلومیٹر، فلدرستاد سے آنے والی 222 کلومیٹر، آخن سے آنے والی 263 کلومیٹر، فرائربرگ سے آنے والی اور جماعت باخول سے آنے والی فیملیز اور احباب 302 کلومیٹر فاصلہ کا طے کر کے پہنچے تھے۔ جو فیملیز اور احباب ہینوور سے آئے تھے وہ 337 کلومیٹر اور وائس ہال سے آنے والے 368 کلومیٹر، جبکہ لائپزگ سے آنے والے 378 کلومیٹر اور جماعت کیمتھ سے سفر کر کے آنے والے 282 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے پیارے آقا سے شرف ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ تقریباً یہ سبھی فیملیز ایسی تھیں یا بعض فیملیز کا ایک حصہ ایسا تھا جو اپنی زندگیوں میں پہلی مرتبہ اپنے پیارے آقا کے دیدار اور شرف ملاقات سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ آج کا دن ان کی زندگی میں نہایت مبارک اور برکتوں اور اللہ کے فضلوں سے بھرپور دن تھا۔ پیارے آقا سے ملاقات کے ان لمحات کو یہ لوگ اور ان کی اولادیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ خلیفۃ المسیح سے قرب کی یہ چند گھڑیاں ان کی ساری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ انسان کی زندگی میں چند لمحات ایسے آ جاتے ہیں جو اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ خلیفۃ المسیح سے قرب کے چند لمحات یقیناً ایسے ہی مبارک لمحات ہیں جو ایک انسان کا دین بھی سنوار جاتے ہیں اور اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اسے
ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں سے ایک دوست کاشف سہیل صاحب، جن کا تعلق ربوہ سے ہے، نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ میرے جذبات قابو میں نہیں ہیں، میں بول نہیں پا رہا تھا۔ حضور نے میری مشکلات کے لیے دعا کی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے مجھے انگوٹھی تبرک دی ہے۔ ربوہ سے آنے والے ایک اور دوست شیخ محمد ادریس صاحب نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ حضور انور کے ساتھ پہلی ملاقات کی۔ موصوف نے کہا کہ میں اس ملاقات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، نور ہی نور تھا۔ حضور انور کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ ہم تو دعائیں لینے آئے تھے، میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا ہے۔ ہم ساری رات یہ سوچ کر سو نہیں سکے کہ صبح حضور انور سے ہماری ملاقات ہے۔ ایک دوست صاحبزادہ نوید الرحمن صاحب، جو چند ماہ قبل پشاور سے جرمنی آئے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اپنے پیارے آقا سے ملاقات واقعی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ایک دوست خرم نوید صاحب، جو جماعت ڈرامسٹیر سے آئے تھے، کہنے لگے میری 9 سال بعد ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات سے قبل ہی جذبات قابو میں نہیں تھے، اب مجھ سے کچھ بیان نہیں ہو رہا، ابھی بھی دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہے۔ حضور نے ہمیں بہت وقت دیا، یہ ملاقات اب میری زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب بشیر احمد مجوکا صاحب، جن کا تعلق حویلی مجوکا سرگودا سے ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں حضور انور کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ کہنے لگے کہ آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع تھا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ یہ موقع ہمیں بار بار ملتا رہے۔ بورے والا ضلع وہاڑی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک دوست منور احمد صاحب نے بیان کیا کہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں جذبات سے مغلوب تھا۔ خدا تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا کہ آج مجھے یہ ملاقات نصیب ہوئی۔ ربوہ سے آنے والے ایک دوست مختار احمد صاحب نے بیان کیا کہ ان کی حضور انور سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، مجھے حضور انور سے مل کر اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان احتشام مقصود صاحب، جن کی عمر 18 سال ہے، جرمنی کی جماعت اسپائر سے آئے تھے، کہنے لگے کہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ میں جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مجھ سے کوئی بات نہ ہو سکی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضور انور نے ازراہ شفقت مجھے تحفہ بھی عنایت فرمایا۔ ایک دوست محمد وسیم صاحب ملک یوکرین سے آئے تھے، زندگی میں پہلی ملاقات تھی۔ کہتے ہیں میرے لیے بیان کرنا بہت مشکل ہے، میرا دل بہت دھڑک رہا تھا، حضور انور کو دیکھ کر رونا آ جاتا تھا، میرے لیے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ ملاقاتوں کا یہ پروگرام 1:40 تک جاری رہا۔ بعد ازاں حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ بعد ازاں 2:05 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے تشریف لا کر عزیزم سرمد احمد ابن مکرم ضیاء اللہ آف روڈلڈہائم فرینکفرٹ کی نماز جنازہ حاضر اور 3 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ عزیزم سرمد احمد مورخہ 24 اگست کو ناگہانی طور پر وفات پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت مرحوم کی عمر 11 سال تھی اور 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ مرحوم نے والدین کے علاوہ ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن یادگار چھوڑی ہیں۔ عزیزم سرمد نے 8 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا تھا اور 9ویں پارے تک ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ مرحوم کو قرآن مجید سے بہت لگاؤ تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے رمضان المبارک میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کر لیا تھا۔ اب 2 مہینوں سے آن لائن قرآن پاک ترتیل سے سیکھ رہا تھا۔ قرآن کریم کی 21 صورتیں اور 22 احادیث زبانی یاد کی ہوئی تھی اور 5 کا ترجمہ بھی سیکھ لیا تھا۔ 9 دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد تھیں اور 5 اشعار قصیدے کے بھی یاد تھے۔ مرحوم کو خلافت سے بے حد محبت تھی۔
حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی جرمنی تشریف آوری پر ترانہ پیش کرنے والوں کے ساتھ تھا اور وفات سے ایک دن پہلے بیت الصبوح میں ترانے کی تیاری کے لیے آیا تھا۔ نماز جنازہ غائب مکرم فضل احمد صاحب ابن مکرم نور احمد صاحب الطاف پارک عمارت دہلی گیٹ لاہور 8 جون 2023 کو 78 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نہایت مخلص، سادہ مزاج اور جماعت کے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اپنے حلقہ میں سیکٹری رشتہ ناطہ اور سیکٹری تعلیم القرآن بھی تھے۔ تلاوت قرآن کریم کے پابند تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ مکرم محمد ریاض صاحب ابن مکرم سادہ خان صاحب موضع ادرہمہ تحصیل کوٹ مومن ضلع سرگودا 25 مئی 2023 کو 63 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم مخلص احمدی تھے، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ نئی بیت الذکر کی تعمیر اور جماعتی اسکول بنانے میں اپنے آپ کو اس طرح وقف کیے رکھا جیسے اپنا ذاتی کام ہو۔ جماعتی لحاظ سے جب بھی کسی خدمت کی ضرورت ہوتی تو اپنا کام چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتے تھے۔ نماز باجماعت کے پابند تھے، اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کی مدد کرنے والے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ مکرمہ فرزانہ مقصود صاحبہ زوجہ مکرم مقصود احمد صاحب گاؤں غلام حیدر ضلع عمرکوٹ 13 مئی 2023 کو بعمر 43 سال بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، مہمان نواز اور خوش اخلاق، غریبوں اور مساکین کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ خلیفہ وقت اور جماعت سے عشق و وفا کا تعلق تھا۔ مرحومہ جماعتی عہدیداران اور مرکزی نمائندگان کی دل و جان سے خدمت کرتی تھیں۔ ان کا ایک بیٹا جامعہ احمدیہ میں زیر تعلیم ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے لواحقین سے اظہار تعزیت فرمایا۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف لا کر نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ نماز کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ پچھلے پہر بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دفتری امور کی انجام دہی میں مصروف رہے۔ پروگرام کے مطابق 6 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے دفتر تشریف لائے اور فیملی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ آج شام کے سیشن میں پروگرام کے مطابق 40 فیملیز کے 136 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت پائی۔ ان سبھی فیملیز نے حضور انور کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت بھی پائی۔ حضور انور نے ازراہ شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائے۔ آج شام کے سیشن میں بھی جرمنی کی مختلف 31 جماعتوں اور شہروں سے فیملیز اور احباب جماعت ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ بعض احباب اور فیملیز بڑے لمبے سفر طے کر کے آئی تھیں۔ جماعت ایبنجن اور اولم اور ڈانو سے آنے والے قریباً 300 کلومیٹر اور جماعت ہینوور سے آنے والے 337 کلومیٹر اور سنابروک سے آنے والے 343 کلومیٹر، کیمنٹ سے آنے والے 382 کلومیٹر جبکہ جسبرگ سے آنے والے 462 کلومیٹر لمبا سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ ملاقات کرنے والی ان فیملیز میں سے بڑی تعداد اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پاکستان سے یہاں آئے تھے اور اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے پیارے آقا سے مل رہے تھے۔ ایک نوجوان ارسلان احمد صاحب نے جو سیالکوٹ سے آئے تھے اور یہاں جماعت کے منس کے ممبر ہیں، اپنے تاثرات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دل کی کیفیت کا نہ ہی پوچھیں۔ جب باہر تھا تو صبر نہیں ہو رہا تھا، بہت کچھ سوچا ہوا تھا، مگر جب اندر گیا تو بات نہ کر پایا، مگر دل کو تسلی ہو گئی۔ ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں اور وہ جذبات سے مغلوب تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
ایک دوست صدیق احمد صاحب پشاور سے آئے تھے، ویسے ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ان کی فیملی کے ساتھ حضور انور سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ بھی جذبات سے مغلوب تھے اور بات نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت دعائیں کیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ جب فون آیا تو بہت خوشی ہوئی۔ بہاول نگر پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نوید احمد صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا تھا، میری بیٹی بھی ساتھ تھی۔ حضور نے بہت پیار کا سلوک فرمایا اور میری اہلیہ کو انگوٹھی عنایت فرمائی۔ ایک دوست رانا خالد محمود صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں، بہت خوشی ہوئی، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا مقصد آج پورا ہو گیا۔ بہت دعائیں کی تھیں۔ جب ملاقات کی اطلاع ملی تو میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے بہت پیار کا سلوک فرمایا، انگوٹھیاں دیں، تبرک دیا۔ میں 23 سال سے کام کر رہا ہوں، روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر کام پر جاتا ہوں۔ ہر نماز میں پیارے حضور کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے آگے جھکیں، وہ آپ کی جھولی بھر دے گا، ورنہ تو اس دنیا کا سب مال اسباب ختم ہونے والا ہے۔ ایک دوست عرفان اللہ صاحب کی بھی فیملی کے ساتھ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ موصوف کا تعلق پاکستان میں گجرات سے ہے۔ یہ کہنے لگے کہ جذبات کی تو بات ہی نہ کریں، دل 100 سے زیادہ کی رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ حضور نے بہت پیار کا سلوک فرمایا، بچوں کو چاکلیٹس دیں، مجھے انگوٹھی دی، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک دوست ماجد احمد صاحب کا تعلق بستی شکرانی ضلع بہاولپور سے تھا۔ یہ 2018 میں جرمنی آئے تھے۔ آج ان کی پہلی ملاقات تھی۔ آپ تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے پرنور چہرے کو دیکھ کر میں بول نہیں پایا۔ حضور کی شفقت میرے اور میری فیملی کے لیے بے شمار برکات کا موجب ہے۔ پاکستان میں بستی شکرانی کے حالات بہت خراب ہیں، جماعت کی بہت مخالفت ہے۔ میں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آمین۔ ایک دوست محمد اکرم صاحب جو بہاولپور سے آئے تھے کہنے لگے کہ آج حضور سے میری پہلی ملاقات تھی۔ حضور انور سے مل کر ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، دل کو سکون مل گیا ہے۔ حضور انور کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کی تو دل کو تسلی ہو گئی، شہد بھی تبرک کروایا۔ احسان احمد صاحب کا تعلق ربوہ سے ہے۔ ان کی بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، میں نے سارے دل کی بات کی۔ ان کے ساتھ ان کا 9 سال کا بیٹا شاہ زیب تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایسا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور بس پیارے حضور نے میری آمین کروائی اور مجھے گفٹس بھی دیے۔ حضور نے بہت پیار کیا۔ ایک نوجوان شہاول بلال جن کا تعلق پنڈی بھاگو سیالکوٹ سے ہے، 1.5 سال قبل جرمنی آئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے احمدی پیارے حضور سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آج یہ موقع مل گیا ہے۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں پیارے حضور کو دعا کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا دعا کریں گے۔ میں نے انگوٹھی تبرک کروائی۔ سفیر احمد صاحب 23 سال کے نوجوان ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں قائد کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا کہ میں جماعت کی جو خدمت کر رہا ہوں اسے جاری رکھوں۔ ایک دوست نوید احمد صاحب جن کا تعلق گنڈا سنگھ والا ضلع فیصل آباد سے ہے، ان کی بھی فیملی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ کو نور سے بھرا ہوا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا بیٹا 2 ماہ کا ہو رہا ہے۔ حضور نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جذبات سے مغلوب تھے اور بات نہیں کر پا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا وقف 9 میں ہے۔
اب میں بھی اور میرا یہ بیٹا بھی جماعت کی ہر لحاظ سے خدمت کریں گے۔ رفیق احمد باجوہ صاحب کی عمر 71 سال ہے اور ان کا تعلق فاروق آباد سے ہے۔ یہ 2 سال سے جرمنی میں ہیں۔ ان کی بھی یہ پہلی ملاقات تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا ہے، کیونکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ ملاقات کی تمنا بہت دیر سے تھی۔ حضور انور کو ٹی وی میں دیکھنا اور آمنے سامنے دیکھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور انور نے بہت شفقت سے باتیں کی۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وجود ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے راشد مرزا صاحب کی خلیفہ وقت سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پرنور چہرہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنا نورانی چہرہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دعا کے لیے لکھتے ہیں تو سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک دوست منعم آفتاب صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ میری والدہ کو کچھ دن ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دعا کے لیے عرض کیا تو اب انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری بیٹی کو بہت خوشی ہوئی کہ پیارے حضور نے مجھے چاکلیٹ دی تو میں نے جزاکم اللہ کہا، بہت اچھا لگا۔ رضوان احمد صاحب جرمنی کی جماعت کیمٹ سے آئے تھے۔ ان کی اور ان کی فیملی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں تھیں جو ہم حضور سے کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی ہم حضور کے دفتر میں داخل ہوئے تو حضور کی روحانیت کے روب سے ہم سب باتیں بھول گئے۔ ہمارا سب سے چھوٹا بچہ اتنا بیمار تھا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، مگر حضور انور کی دعاؤں سے الحمدللہ زندہ ہے اور بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج حضور نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا اور پھر مزید دوائی وغیرہ لینے کا ارشاد فرمایا۔ محمد اکرام صاحب اور ان کی اہلیہ جن کا تعلق میر پور خاص سے ہے اور ابھی کچھ مہینے قبل ہی جرمنی منتقل ہوئے ہیں، ان کی آخری ملاقات حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے ہوئی تھی اور ان کے بعد آج حضور انور سے اپنی زندگی میں پہلی ملاقات کی سعادت پا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ حضور کو دیکھ کر اور آپ سے گفتگو کر کے دل بھر آیا اور ہمیں جو پریشانیاں لاحق تھیں وہ سب اب پریشانیاں نہیں لگتی اور ہمارے دل میں سکون پیدا ہو گیا ہے۔ ملاقاتیوں کا یہ پروگرام 8:25 تک جاری رہا۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ 9 بجے حضور انور نے تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور اپنی قیام گاہ تشریف لے گئے۔